بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، مزید 4 اموات، تعداد 241 ہو گئی۔ پاکستان میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مہنگائی کی شرح 44.58% ہو گئی۔ آج اگست کی 27 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 61,000 مکانات متاثر، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 241 ہو گئی۔ محکمہ PDMA کی رپورٹ کے مطابق جمعہ کو کوئٹہ میں 2 اور زیارت مستونگ میں 1 اموات کی تصدیق ہونے کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 241، جبکہ مزید 2 افراد کے زخمی ہونے کی رپورٹ کی گئی ہے، جن کی تعداد 108 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرہ مکانات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد تصدیق شدہ متاثرہ 61,448 مکانات متاثر ہوئے ہیں، جبکہ سیلاب سے 18 پل اور 960 کلومیٹر کی سڑکیں بھی متاثر ہوئی ہیں، جبکہ کوئٹہ اور مستونگ میں 3 بچوں سمیت 7 افراد سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ کوئٹہ اور مستونگ میں 3 بچوں سمیت 7 افراد سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ سیلابی پانی میں ڈوبنے والے 7 افراد کی لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ کوئٹہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلا دھار بارش کے بعد مختلف ندیوں میں آنے والے سیلابی ریلوں میں 3 بچوں سمیت 6 افراد پانی میں ڈوب جانے کے باعث جاں بحق ہوئے۔ بلیلی، انا ہڑک، چشمہ اچھوزئی اور مشرقی بائی پاس پر ہونے والے واقعات میں جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشیں سول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دی گئیں۔ مستونگ کے علاقے دشت میں ڈوبنے والے شاہزین نامی نوجوان کی لاش بھی اسپتال منتقل کر دی گئی۔ جل مکسی میں 380 سیلاب متاثرین کو نجی کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جل مکسی ڈاکٹر شرجیل نور کے احکامات پر پرائیویٹ کشتیاں حاصل کر لی گئیں۔ لیویز اور ضلعی انتظامیہ نے 380 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ اب بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر شرجیل نور کے مطابق ضلعی انتظامیہ سیلاب کی زد میں پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ قدرتی آفت سے مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ریسکیو آپریشن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکالا جائے۔ اس وقت باریجا سمیت دیگر متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود عوامی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے پہلے بھی عوام کی امداد میں ہر ممکن اقدامات کیے، اب بھی اسی جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت میں پیش ہیں۔ انہوں نے عوام سے بھی التماس کی ہے کہ جن علاقوں میں لوگ محصور ہیں اس سے متعلق انتظامیہ کو آگاہ کریں تاکہ مشکل حالات میں اپنے بھائیوں کی مدد کی جا سکے۔ خیمہ ملا نہ راشن، ہزاروں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ کوہلو میں سیلاب متاثرین احتجاج کرنے پر مجبور کر دیے گئے۔ طوفانی بارشوں نے کوہلو کو شدید متاثر کر دیا۔ ہر طرف سیلابی صورتحال، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ جاری بارشوں سے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ متاثرین مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تاحال کئی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع نہ کی جا سکیں۔ مختلف علاقوں کے سیلاب متاثرین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ خیمہ ملا ہے، نہ راشن، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے شکوے ہی شکوے، کئی علاقوں کے متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور امدادی سرگرمیوں کے منتظر ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مختلف سیلاب متاثرین میں خیمے اور راشن فراہم کر دیے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے پاس متاثرین کو فراہم کرنے کے لیے ٹینٹس ختم ہو گئے ہیں۔ متاثرین نے چارپائیوں پر شاپر باندھ کر گزارا کرنے پر مجبور کر دیے گئے۔ متاثرین کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں۔ مختلف علاقوں کے متاثرین بے یار و مددگار بھوکے سونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ میں گیس سپلائی تاحال معطل۔ LPG 400 روپے کلو سے تجاوز کر گیا۔
کوئٹہ شہر اور دیگر علاقوں میں گیس کی سپلائی تاحال معطل ہے، جبکہ LPG من مانی قیمت پر فروخت ہونے لگی ہے۔ سوئی کی گیس سپلائی معطل ہونے کی وجہ سے LPG سلنڈر کی دکانوں پر رش بڑھ گیا ہے اور دکانداروں نے طلب بڑھنے پر گیس کے نرخ میں من مانا اضافہ کر دیا ہے۔ کوئٹہ میں LPG کلو 300 روپے تک میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ نواحی علاقوں میں LPG 400 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں بجلی کے ٹاور گرنے کے باعث بجلی بند ہے، جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم کی ہدایت کے باوجود کچھ علاقوں میں موبائل فون نیٹ ورک سروس بھی متاثر ہے۔ کوئٹہ سیلاب متاثرین کا احتجاج، مشیر داخلہ کی یقین دہانی پر علاقہ مکینوں نے کوئٹہ RCD شاہراہ کھول دی۔ مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لنگو نے کوئٹہ میاں گنڈی میں احتجاج کرنے والے علاقہ مکینوں سے ملاقات کی۔ مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لنگو کا متاثرہ علاقوں کے مختلف علاقوں کا دورہ، روڈز کو بند کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ اس وقت پورا پاکستان سیلاب سے متاثر ہے، یہ کسی ایک علاقے کی بات نہیں۔ مشیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو جائے وقوع پر طلب کر لیا، علاقہ مکینوں کے بحالی کے لیے جلد از جلد اقدامات کو یقینی بنائے جانے کی ہدایت جاری کر دی۔ مشیر داخلہ کی یقین دہانی اور فوری اقدامات پر علاقہ مکینوں نے کوئٹہ RCD شاہراہ کھول دی۔ RCD شاہراہ گزشتہ 4 گھنٹے سے آمد و رفت کے لیے مکمل بند کر دی گئی تھی۔ تربت ٹیچنگ اسپتال میں گردوں کے وارڈ کے لیے RO پلانٹ نصب کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت سید احسان شاہ کی جانب سے ٹیچنگ اسپتال تربت میں گردوں کے وارڈ کے ڈائلیسس مشینوں کے لیے ایک جدید RO پلانٹ فراہم کر دیا گیا۔ اس دوران جدید RO پلانٹ کو گردوں کے وارڈ میں نصب کر دیا گیا، جس سے گردوں کے مریضوں کی ڈائلیسس میں تیزی پیدا ہو گئی ہے اور ایک ہی وقت میں ڈائلیسس مشینوں کے ذریعے بہت سے مریضوں کے گردوں کی صفائی کا کام ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے۔ واضح رہے، اس سے پہلے جو RO پلانٹ لگایا ہوا تھا وہ کافی پرانا ہو گیا تھا اور بہت چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے مریضوں کو گردوں کے علاج میں کافی دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ لیکن اب جو ڈائلیسس مشینوں کے لیے نیا RO پلانٹ لگایا گیا ہے وہ نہ صرف آٹومیٹک ہے بلکہ بیک وقت 12 مشین آسانی سے چلا سکتا ہے۔ اس نئے RO پلانٹ کی تنصیب سے مریضوں کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے اور مریض یہ پلانٹ لگانے کے بعد بہت خوش ہیں، کیونکہ ان کا ڈائلیسس اب بہت بہتر طریقے سے اور بغیر کسی اخراجات کے بالکل مفت ہو رہے ہیں۔ اس دوران MS ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر طارق سکی نے صوبائی وزیر صحت سید احسان شاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کیچ کے عوام ان کے بے حد مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ٹیچنگ اسپتال تربت کے لیے ڈائلیسس مشینوں کے لیے ایک نیا RO پلانٹ فراہم کیا۔ مین ٹرانسمیشن ٹاور گر گیا، وسطی بلوچستان تاریکی میں ڈوب گیا۔ خضدار وڈ کلات، منگیچر اور سوراب سمیت کئی علاقے متاثر۔ سندھ میں مین ٹرانسمیشن ٹاور گرنے کے باعث بلوچستان کے وسطی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے، موبائل سگنلز بھی متاثر ہیں۔ خضدار دادو 220 kV کی ٹرانسمیشن لائن کا ایک ٹاور سندھ کے علاقے رتو ڈھیروں میں گر گیا، جس کے باعث وسطی بلوچستان کے علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ مین ٹرانسمیشن ٹاور گرنے سے خضدار وڈ کلات، منگیچر اور سوراب گریڈ اسٹیشنز کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق وسطی بلوچستان میں بجلی نہ ہونے سے ذرائع مواصلات بھی بری طرح متاثر ہو گئے، موبائل سگنلز بھی معطل ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کے باعث صورتحال انتہائی خراب ہے، سڑکیں اور پل تباہ ہونے کے باعث کئی شہروں اور دیہات کا رابطہ منقطع ہے، حادثات میں سینکڑوں افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ خاران میں ٹوکن لسٹ میں نام شامل نہ ہونے پر تیل بردار گاڑی مالکان کا احتجاج۔ ضلع انتظامیہ خاران کی جانب سے تیل بردار گاڑی مالکان کے لیے جاری ہونے والے گاڑی ٹوکن کی لسٹ میں نام شامل نہ ہونے سے متعلق زمباد گاڑی مالکان خالد کبدانی، کلیم اللہ ملا زئی کی قیادت میں شیخ مدرسے کے قریب گاڑیوں سمیت احتجاجاً MP خاران ثنا بلوچ کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں انہوں نے MP ثنا بلوچ سے تفصیلی ملاقات کی۔ ملاقات میں ڈپٹی کمشنر خاران ڈاکٹر خدائے رحیم میروانی، BNP کے سینئر رہنما میر جمعہ کبدانی و دیگر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں زمیات گاڑی مالکان کے وفد نے ثنا بلوچ کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے، جس پر MP خاران ثنا بلوچ نے
وفد کے مطالبات پر چیف سیکریٹری بلوچستان سے رابطہ کر کے مزید ٹوکن جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں پڑنگ آباد مستونگ میں سابق پرنسپل ڈگری کالج مستونگ و مستونگ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عطا اللہ بلوچ ایڈوکیٹ سمیت 8 افراد کی اغوا نما گرفتاری اور 2 افراد جو شدید زخمی تھے ان کو بھی ہمراہ لے جانے، چادر و چار دیواری کے تقدس کی پامالی کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک بار پھر بلوچستان کے حالات کو دانستہ طور پر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ ماورائے قانون اغوا نما گرفتاریاں کرے۔ رات کی تاریکی میں سابق استاد کے گھر پر غیر قانونی چھاپہ مار کر بلوچستان کی روایات کو پامال کرے۔ پارٹی قبائلی روایات کو پاؤں تلے روندنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ BNP یہ سمجھتی ہے کہ ایسے اقدامات سے بلوچستان کے مخدوش حالات کو مزید ابتری کی جانب جائیں گے، کیونکہ طاقت کا استعمال ہمیشہ کیا گیا جس سے حالات آج اس نہج تک پہنچ چکے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ موجودہ ہوں تو وہاں پر فورسز کی جانب سے رات کی تاریکی میں ایسے اقدامات کرنا اس بات کی غم مازی ہے کہ غیر قانونی طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور خوف و ہراس کا ماحول بنا رہے ہیں۔ BNP ایسے واقعات کو برداشت نہیں کرے گی اور ہر فورم پر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر ان کو منظر عام پر لایا جائے۔ اگر کوئی کسی جرم میں ملوث ہے تو ان کے ضلعی سطح پر قوانین موجود ہیں، ان کے مطابق کارروائی کی جائے، مگر رات کی تاریکی میں علاقے کا محاصرہ غیر قانونی عمل ہے۔ اس سے متعلق فوری تحقیقات کی جائیں اور ان کو منظر عام پر لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے برعکس BNP خاموش نہیں رہے گی اور بلوچ و بلوچستانی روایات کی پامالی، ناانصافیوں کے خلاف ہمیشہ جد و جہد کرتی رہے گی اور ایسے اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے جاری بارشوں کے باعث سیلاب جیسے قدرتی آفت نے بلوچستان کے بیشتر اضلاع سمیت ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور ڈسٹرکٹ لسبیلا کو مکمل طور پر متاثر کیا ہے۔ تمام تر املاک کا سیلاب میں بہہ جانے کے سبب عوام معاشی حوالے سے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں، لہٰذا اس طرح کے سنگین حالات کا ادراک رکھتے ہوئے مذکورہ علاقوں کے طالب علموں کی فیس مکمل طور پر معاف کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان، تونسا شریف، راجن پور اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع اس وقت شدید سیلاب کی لپیٹ میں ہیں، جس علاقوں کی تعداد میں بلوچ عوام متاثر ہیں۔ شدید بارشوں اور سیلاب نے لوگوں کے گھروں کو مسمار کر کے انہیں بے گھر کر دیا ہے۔ لوگوں کے ضروری املاک سیلاب میں بہہ گئے اور تیار فصلیں تباہ ہونے سے لاکھوں لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ سیلاب کے اس قدرتی آفت نے لوگوں کو بے گھر کرنے کے ساتھ سینکڑوں افراد کو لقمہ اجل بنایا۔ معاشی تنگ دستی کے سبب اس وقت عوام کے پاس نہ صرف اشیاء خوردنوش کی کمی ہے بلکہ زندگی گزارنے کے لیے چھت تک میسر نہیں ہے۔ ان علاقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلابی ریلوں نے ایک انسانی بحران کو جنم دیا ہے جس سے نکلنا خطے کے عوام کے لیے نہایت ہی مشکل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ڈیرہ جات اور بلوچستان کے پہاڑی و دیہی علاقوں سے طالب علم بڑی تغودوں کے بعد یونیورسٹیوں تک پہنچ پاتے ہیں جو کہ بمشکل اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرتے ہیں۔ اس وقت جب ہر طرف سیلاب نے تباہی مچا دی ہے اور لاکھوں لوگوں کو معاشی حوالے سے اجاڑ دیا ہے، وہیں ان علاقوں کے طالب علموں کے لیے باری برکم تعلیمی اخراجات کو پورا کر کے تعلیمی تسلسل کو جاری رکھنا نہایت ہی مشکل ہوگا۔ مذکورہ خطے میں اس سے پہلے بھی خواندگی کی شرح نہایت ہی کم ہے اور نہایت ہی محدود تعداد میں بنیادی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعات کا رخ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے حالات میں معاشی بدحالی کے باعث ہزاروں طالب علموں کے تعلیمی تسلسل ضائع ہونے کا خدشہ نہایت ہی تشویشناک ہے۔ اپنے جاری کردہ بیان کے آخر میں حکومت وقت اور ملک بھر کے تمام جامعات سے مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن سمیت بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تمام طالب علموں کی سیمسٹر فیسز معاف کر کے اس انسانی بحران سے نکلنے میں لوگوں کی مدد کریں تاکہ ان علاقوں کے متاثرہ اور زبوں حالی کا شکار طالب علم سیلاب کی تباہ کاریوں کے سبب اپنی تعلیمی سلسلے کو ترک نہ کریں۔ داخلہ بلوچستان کی بلوچستان ایران سرحدی علاقوں میں اشیاء کی ترسیل آسان بنانے کی ہدایت۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے بلوچستان ایرانی سرحدی علاقوں کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ایران سے آنے والی LPG اور اشیاء خوردنوش کی ترسیل کو آسان اور سہل بنانے کی ہدایت کر دی۔
محکمہ داخلہ بلوچستان نے کمشنر مکران ڈویژن، کمشنر رخشان ڈویژن اور سرحدی اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ ایران سے LPG اور اشیاء خوردونوش کی ترسیل کو آسان و سہل اور نرم بنایا جائے۔ ایران کے سرحدی حکام کے ساتھ رابطہ کر کے LPG اور اشیاء خوردونوش کی ایران سے سپلائی کو نہ صرف برقرار رکھا جائے بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا جائے۔ اس اقدام کا مقصد سیلاب کے باعث ذرائع آمد و رفت بند ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو خوراک اور ایندھن کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ حکومت بلوچستان نے محکمہ سیکنڈری ایجوکیشن کا نام تبدیل کر کے محکمہ اسکول ایجوکیشن رکھ دیا۔ چیف سیکریٹری بلوچستان کے جاری اعلامیہ کے مطابق حکومت بلوچستان کے رولز آف بزنس 2012 کے تحت وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی منظوری سے محکمہ ثانوی تعلیم کا نام تبدیل کر کے محکمہ اسکول ایجوکیشن رکھ دیا گیا ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مہنگائی کی شرح 44.58% ہو گئی۔ پاکستان میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ہفتہ وار مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کے بعد شرح 44.58% ہو گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات FBS نے ہفتہ وار مہنگائی کے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی 1.83% بڑھی، جس کے بعد گراف 44.58% کی نئی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ FBS کے مطابق گزشتہ ہفتے 23 اشیاء ضروریہ مہنگی جبکہ 7 سستی ہوئیں۔ جن چیزوں کی قیمتیں بڑھیں ان میں ٹماٹر، پیاز، آلو، انڈے، لہسن اور خشک دودھ شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دال، ماش، سگریٹ اور LPG کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے دال، مسور، گھی، کوکنگ آئل اور چینی نسبتاً سستی ہوئیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پاکستان کی معیشت اور برادر ملک کے عوام کی مدد کے لیے وہاں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے سعودی ام منصب فیصل بن فرحان ال سعود کے ساتھ فون پر بات چیت کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں اس پیش رفت کی تصدیق کی۔ دریں اثنا سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے بھی بتایا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پاکستان کی معیشت اور اس کے برادر عوام کی حمایت میں مملکت کے موقف کے عین مطابق $1 ارب کی سرمایہ کاری کا حکم دیا ہے۔ خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے پاکستانی منصب بلاول بھٹو زرداری سے فون پر گفتگو کی اور انہیں اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی تعلقات اور ان میں بہتری لانے کے طریقوں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ جوہری مذاکرات میں تاخیر کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ تہران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے بالواسطہ مذاکرات میں تاخیر کر رہا ہے، اور یہ کہ قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات سے منسلک نہیں تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 16 ماہ تک بالواسطہ مذاکرات اور اس دوران یورپی سفارتکاروں کی فریقین کے ساتھ متعدد ملاقاتوں کے بعد یورپی یونین کے ایک سینئر عہدیدار نے 8 اگست کو کہا تھا کہ انہوں نے اس جوہری ڈیل کی بحالی کے لیے ایک تمیب پیشکش کر دی ہے اور یہ کہ انہیں اس بارے میں چند ہفتوں کے اندر جواب موصول ہونے کی توقع ہے۔ ایران نے گزشتہ ہفتے یورپی یونین کے متن کا جواب اضافی خیالات اور غور کرنے کے ساتھ دیا اور ساتھ ہی واشنگٹن سے باقی کے 3 مسائل کو حل کرنے میں لچک دکھانے کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکہ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ ایران کے رد عمل کا مطالعہ کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق امریکی تاخیر کر رہے ہیں اور یورپ کی طرف سے عدم فعالیت ہے۔ اس معاہدے کی ایران سے زیادہ امریکہ اور یورپ کو ضرورت ہے۔ ترجمان کے مطابق ایران ایک پائیدار ڈیل چاہتا ہے جو تہران کے جائز حقوق کی محافظ ہو۔ جب تک ہم تمام معاملات پر متفق نہیں ہو جاتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک مکمل معاہدے پر پہنچ چکے ہیں۔
دریں اثنا امریکہ متعدد بار ایران سے ان ایرانی نژاد امریکی شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کر چکا ہے جنہیں تہران نے سلامتی سے جڑے الزامات کے تحت قید کر رکھا ہے۔ ایران امریکہ سے اپنے ان متعدد شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے جنہیں واشنگٹن نے ایران پر عائد پابندیوں کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ ایک الگ معاملہ ہے اور اس کا 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں یہ کہہ کر 2015 میں طے پانے والے معاہدے سے یک طرفہ علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ اس میں ایران کے ساتھ بہت نرمی برتی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے ایران پر سخت پابندیوں کا دوبارہ نفاذ بھی کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ایران نے اس ڈیل کے جوہری پابندیوں سے متعلق شکوں کی پامالی شروع کر دی تھی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔